سامعین کرام، ماہ رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی ماہ مبارک میں یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور خود رسول اللہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت مسلمانوں پر قرآن کریم کا ایک حق اور تلاوت کا عمل مستقل عبادت ہے۔ اس کے معنی و مفہوم اور مطالب کو سمجھنا اور اس پر عمل یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بلا سمجھے پڑھے تو گویا وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، بلکہ بلا سمجھے بھی تلاوت عبادت ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حق تعالیٰ کی زیارت کی اور دریافت کیا، اے اللہ، آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے احمد، قرآن کا پڑھنا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عرض کیا، سمجھ کر پڑھا جائے یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا، سمجھ کر یا بلا سمجھے، کسی بھی طرح ہو، تلاوت قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ اس بات کا دار و مدار اس خواب پر نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا کر انسان کو دی جاتی ہے، یعنی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، بلکہ اس میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی اس ایک آیت کے پڑھنے پر، جس کے معنی بھی انسان کو معلوم نہیں، 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف میں نقل کی گئی ہے۔ قرآن کریم سے دوری نے مسلمانوں کو دینی، دنیاوی، معاشرتی ہر لحاظ سے افسوسناک صورتحال سے دو چار کر دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کی کوشش کرے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ عبادات، معاشرت اور معاملات کے لحاظ سے قرآنی ہدایات کیا ہیں؟ رہن سہن، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نیز دیگر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ان امور کا حل باری تعالیٰ کے فرامین میں تلاش کرے۔ اس کے لیے ایک تو مستند حضرات سے قرآن کریم کے دروس سن کر سمجھنے کی کوشش کی جائے، نیز خود عوام بھی قرآن کریم کے بنیادی مضامین کو مستند کتابوں کے مطالعے سے سمجھ سکتے ہیں اور ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ معاشرے پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔